اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب المرجب کے اس بابرکت مہینے میں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے نقل شدہ ایسی نایاب دعاؤں کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں کہ جن دعاؤں کو اس بابرکت مہینے میں قراءت کرنے کی تاکید بیان کی گئی ہے۔ انسان مومن سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ ان دعاؤں کی اس بابرکت مہینے میں قراءت کرے۔ بیان ہوا کہ امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثناء ماہ رجب المرجب کے اس بابرکت مہینے میں ہر روز ایک دعا کی قراءت کیا کرتے تھے جس کا آغاز خواب الوافدون علی غیرک ان کلمات سے ہوتا ہے۔ ان کلمات کو اگر دیکھا جائے تو ہم نے کل کے درس میں یہ بیان کیا کہ اسی مضمون پر مشتمل کلمات اور بھی دعاؤں میں، احادیث میں، کتابوں میں موجود ہیں۔ ہمارے منابع روائی میں ایسے کلمات فراوان ہیں جو اللہ کی توحید کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ انسان اللہ کے غیر کے دروازے پر اگر سوال لے کر جائے گا تو خواب الوافدون علی غیرک، تو جو بھی اللہ کے غیر کے دروازے پر جا کر سوال کرے گا وہ نا امید لوٹے گا، اسے اس کی مراد نہیں ملے گی۔ ظاہر میں دیکھ رہا ہے کہ اس کو مراد مل رہی ہے، اس کی حاجت روائی ہو رہی ہے، اس کو مایوس نہیں لوٹایا گیا، لیکن حقیقت میں جو اللہ کے غیر کے دروازے پر جائے گا وہ حقیقت میں مایوس ہے، حقیقت میں اس کو مراد نہیں ملی ہے۔ یہ ایک نہایتی سادہ، نہایتی آسان اور نہایتی قابل فہم جملہ ہے، لیکن اگر اس جملے کی تشریح کو بیان کیا جائے تو اس میں نہایتی غامض، نہایتی پیچیدہ اور نہایتی دقیق توحیدی معارف اسی جملے کے اندر پوشیدہ ہیں۔ لہٰذا بیان کیا کہ ماہ رجب المرجب جو کہ توحید کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ کے اذکار توحیدی کی قراءت کرنے کی تاکید بیان کی گئی ہے، اور وہ آیات جو آیات توحیدی ہیں ان کی تلاوت کی، ان کے ذکر کی، ان کے ورد کی تاکید کی گئی ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے دعائیں نقل ہوئی ہیں، چاہے وہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں ہیں، چاہے وہ امام زین العابدین علیہ آلاف و تحیت و ثناء کی دعائیں ہیں، چاہے وہ حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کی توقیعات ہیں، یہ سب توحید کے نہایتی غامض، پیچیدہ اور دقیق معارف پر مشتمل ہے۔ لہٰذا اس ماہ رجب میں ہم نے ان توحیدی دعاؤں کی تشریح کو آپ مؤمنین کے فیض کے لیے اور خود اپنے فیض کے لیے ان کی تشریح کا سلسلہ شروع کیا۔ دعائے یا من ارجو ہو لکل خیر آپ کی خدمت میں مکمل 15 درسوں کے اندر بیان ہوئی، اور پھر 16ویں درس سے اس دعا خواب الوافدون علی غیرک کا آغاز کیا۔ گزشتہ درس میں ہم نے اس دعا کی مکمل ایک تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا اور اس دعا کے الفاظ کو، معانی کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آج آپ کی خدمت میں اسی جملے خواب الوافدون علی غیرک، اسی جملے کا آپ کی خدمت میں تعارف کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صرف یہی جملہ تعارف نہیں کروایا جائے گا، بلکہ اس کے بعد والے 2-3 جملے جو ہیں وہ بھی اسی مضمون کی جو ہے وہ تشریح کرتے ہیں، اسی مضمون پر دلالت کرتے ہیں اور اسی مضمون کو مختلف انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ لہٰذا بعض مفسرین اس جملے کی یوں تشریح کرتے ہیں کہ صرف اور صرف انسان کو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ خواب الوافدون علی غیرک سے مراد یہی ہے۔
اگر انسان اللہ کے غیر کے دروازے پر جائے گا تو وہ مایوس ہوگا، نامراد ہوگا، نا امید ہوگا، اس کی آرزوئیں پوری نہیں ہوں گی۔ لہٰذا اپنی حاجات کی حاجت روائی کے لیے ہمیں صرف اللہ کے دروازے پر دستک دینا ہے، اور اللہ کے غیر کے دروازے پر دستک دینے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اور اگر ہم اللہ کے غیر کے دروازے پر دستک بھی دیں اور وہاں سے ہماری کوئی مراد پوری بھی ہو جائے، تب بھی خواب الوافدون علی غیرک، ہم نا امید ہیں، نامراد ہیں، ہماری در حقیقت آرزو پوری نہیں ہوئی، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری حاجت پوری ہو گئی ہے۔ لہٰذا بعض مفسرین نے اس جملے کی اس انداز میں تشریح کی ہے کہ صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، صرف اللہ کی بارگاہ میں دست بے دعا ہونا چاہیے، اپنی حاجات کو طلب کرنے کے لیے ہمیں صرف اللہ کی بارگاہ میں سائل بننا ہے، اپنے ہاتھوں کو پھیلانا ہے۔ اللہ کے غیر کے دروازے پر اگر ہم حاجت روائی کے لیے جائیں گے تو یہ حاجت روائی نہیں ہوگی ہماری۔ اب یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے، اور وہ اعتراض یہی ہے کہ یہ تفسیر حقائق خارجیہ کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے؟ اگر ہم اللہ کے غیر سے مدد مانگیں گے تو مایوس لوٹیں گے، یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اور پھر آپ اس کو امام معصوم کے کلمے کی تشریح کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ کیا آپ کے اندر وجدان موجود نہیں ہے؟ کیا آپ اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتے کہ جب آپ کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں اور آپ ان مشکلات کے حل کے لیے ادھر ادھر رجوع کرتے ہیں اور آپ کی مشکل کشائی ہوتی ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انسان نا امید لوٹتا ہے؟ مثلا انسان بیمار ہے، اپنے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے اور انسان کو شفا مل جاتی ہے۔ اب انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے شفا نہیں ملی ہے؟ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نا امید ہوں، نامراد ہوں، اور میری حقیقت میں مجھے شفا نہیں ملی ہے، یہ میرا توہم ہے، یہ میرا خیال ہے کہ مجھے شفا مل گئی ہے، حقیقت میں مجھے شفا نہیں ملی ہے۔ انسان کو پیسوں کی ضرورت ہے، ہمسائے کے پاس جاتا ہے، اپنے دوست کے پاس جاتا ہے، اپنے رشتہ دار کے پاس جاتا ہے، بینک میں جاتا ہے، قرض کا مطالبہ کرتا ہے اور اس کو قرض مل جاتا ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے غیر یعنی دوست، عزیز، رشتہ دار اور بینک کی طرف رجوع کر کے انسان کو جو قرض ملا ہے وہ حقیقت میں قرض نہیں ملا؟ انسان یہ توہم کر رہا ہے کہ اس کو قرض مل گیا ہے، حقیقت میں اس کو قرض نہیں ملا ہے۔ یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انسان کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، انسان کے گھر کی بجلی خراب ہو گئی ہے، انسان کا فریج خراب ہو گیا ہے، انسان ان چیزوں کی تعمیر کے لیے مکینک کی طرف، الیکٹریشین کی طرف رجوع کرتا ہے، مکینک اس کی گاڑی کو تعمیر کر دیتا ہے، الیکٹریشین اس کے گھر کی بجلی کو یا فریج کو تعمیر کر دیتا ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نامراد ہے؟ اس نے غیر اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، اور غیر اللہ کی طرف رجوع کرنے کے نتیجے میں اس کی گاڑی بھی ٹھیک ہو گئی ہے، اس کی فریج بھی ٹھیک ہو گئی ہے، گھر کی بجلی بھی ٹھیک ہو گئی ہے۔ بس یہ جو آپ اس دعا کے کلمے کی تشریح کو اس انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ خواب الوافدون علی غیرک، کہ صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور اگر کوئی شخص اللہ کے غیر کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ نامراد ہے، وہ نا امید ہے، اس کو حقیقت میں مدد نہیں ملی، وہ یہ تصور کر رہا ہے کہ اس کو یہ مدد مل گئی ہے اور مدد فراہم ہو گئی ہے۔ یہ حتیٰ بالاتر ہم رجوع کرتے ہیں۔ انسان کو کچھ ایسی مشکلات ہیں کہ جن مشکلات کو حل کرنے کے لیے انسان کو یہ اسباب ظاہری اس کے لیے کفایت نہیں کرتے ہیں۔ انسان کو بہت بڑا قرض زندگی میں آ چکا ہے، انسان جتنی بھی کوشش کر لے اس قرض کو ادا نہیں کر سکتا۔ انسان کے ہاں اولاد نہیں ہے، ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرتا ہے، جتنے بھی اطباء کو
دکھاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بس سے باہر ہے، یہ انسان کو ایک ایسا لا علاج مرض ہو چکا ہے جو اطباء کہتے ہیں کہ ہم آپ کا علاج کرنے سے عاجز ہیں، آپ کے مرض کی کوئی دوا ابھی تک ایجاد اور اختراع نہیں ہوئی ہے۔ لہٰذا انسان جب ایسی لا ینحل مشکلات کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو انسان ان مشکلات کے حل کے لیے فوراً ویزا لگواتا ہے، پاسپورٹ پر ٹکٹ کرواتا ہے، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی بارگاہ میں جاتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ مولا میری یہ مشکل ہے، اس مشکل کی مشکل کشائی کریں۔ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں جاتا ہے، حضرت حسین ابن علی کی بارگاہ میں جاتا ہے، حضرت باب الحوائج موسیٰ ابن جعفر کی بارگاہ میں جاتا ہے، حضرت باب الحوائج ابو الفضل العباس کی بارگاہ میں جاتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ مولا یہ میری زندگی میں مشکل ایجاد ہو چکی ہے، میں بہت کوشش بھی کروں تو یہ مشکل مجھ سے حل نہیں ہو سکتی ہے، مولا آپ ہی مشکل کشائی کریں۔ تو پس انسان اپنی حاجات کی حاجت روائی کے لیے اہل بیت کے حرمہائے مطہر میں ان ہستیوں کو واسطہ قرار دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان ہستیوں کے طفیل تقاضا کرتا ہے، اگرچہ ڈائریکٹ ان ہستیوں سے بھی تقاضا کیا جائے تب بھی وہ تقاضا اللہ ہی کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ تو پس کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو حضرات اہل بیت علیہم السلام کے حرمہائے مطہر میں جا کر کی جانے والی دعا کے نتیجے میں جو حاجت روائی ہوئی، بے اولاد کو اولاد مل گئی، بے زر کو زر مل گیا، مقروض کے قرض خزانے غیب سے ادا ہو گئے، لا علاج امراض کا علاج ہو گیا، تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خواب الوافدون علی غیرک کا مصداق یہ درست نہیں ہے؟ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے؟ اگر کسی نے حضرات اہل بیت کو وسیلہ قرار دیا یا ڈائریکٹ حضرات اہل بیت سے تقاضا کیا تو اسے جو مراد ملی ہے وہ در واقع مراد نہیں ملی ہے، حقیقت میں یہ شخص نا امید ہے، نا مراد ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہر سال ماہ رجب المرجب کے بابرکت مہینے میں ہر روز اسی دعا کی قراءت کر رہے ہیں، اور در واقع امام کی یہ سنت حسنہ اور یہ عملی سیرت ہمیں تعلیم ہوئی ہے، لہٰذا ہم بھی امام کی اقتداء میں ہر روز اسی دعا کی قراءت کر رہے ہیں کہ خواب الوافدون علی غیرک، کہ جو بھی تیرے غیر کے دروازے پر جائے گا خواب نا امید ہے، نا مراد ہے، اس کو مراد نہیں ملی ہے۔ تو آپ نے جو تشریح فرمائی ہے کہ صرف اور صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اس دعا میں یہ بات ظاہر ہوتی ہے۔ آپ کی تشریح اور آپ کی تفسیر اور آپ کی تعبیر کے مطابق ہم بالوجدان اس کی حقیقت کے برعکس مشاہدہ کر رہے ہیں۔ پس ان معارف کو اور ان مطالب کو کیسے تشریح کیا جا سکتا ہے، کیسے انہیں بیان کیا جا سکتا ہے؟ لہٰذا بیان ہوا کہ الظاہر بہت ہی سادہ، بہت ہی آسان کلمات ہیں اس دعا کے، لیکن اگر انسان ان میں موجود نہایت ہی گہرے توحیدی معارف کو پہچاننے کی کوشش کرے تو انسان جان لیتا ہے کہ یہ بہت ہی گہرے معارف کی طرف اشارہ ہے۔ توحید کے نہایت ہی غامض، نہایت ہی پیچیدہ اور نہایت ہی عالی مطالب کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ان کلمات میں اور اس دعا میں۔ لہٰذا یہاں سوال یہ ابھرتا ہے کہ وہ کون سے مقامات ہیں جہاں ہمارا تیرے غیر سے سوال کرنا، تیرے غیر کی طرف جا کر تقاضا کرنا در واقع نامراد اور نا امید لوٹنے کا سبب ہے، یعنی جہاں تو نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم تیرے غیر کی طرف رجوع نہ کریں، چونکہ بالوجدان ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہم تیرے غیر کی طرف رجوع کرتے ہیں اور نامراد نہیں لوٹتے، نا امید نہیں لوٹتے، ہماری حاجت روائی ہوتی ہے، ہماری زندگی کی مشکلات برطرف ہو جاتی ہیں،
پس یہ کہنا کہ جو بھی تیرے غیر کی طرف رجوع کرے گا وہ نامراد ہے، نا امید ہے، بالوجدان ہم جب اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو یہ حقیقت اس طرح سے نہیں ہے۔ تیرے غیر کی طرف رجوع کرنے سے خواب الوافدون علی غیرک کا ہم مصداق نہیں بنتے ہیں۔ پس سوال تو ابھرتا ہے اور جنم لیتا ہے کہ وہ کون سے ایسے مقامات ہیں جن کی طرف امام جعفر صادق اشارہ فرما رہے ہیں کہ خواب الوافدون علی غیرک، جو بھی تیرے غیر کی طرف رجوع کرے گا وہ نامراد ہوگا، وہ نا امید ہوگا۔ در حقیقت اس نے تیرے غیر کی طرف رجوع کر کے بہت نقصان اٹھایا ہے۔ یا حتیٰ جو آگے والے جملوں میں کہ جو تیرے غیر کا جا کر مہمان بن جائے وہ نا امید ہے، وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، کہ تیرے غیر کے دسترخوان پر بیٹھ جائے۔ یا اگلے جملے میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ جو تیرے غیر کے دروازے پر جا کر آب و دانہ تلاش کرے، پانی تلاش کرے، غذا تلاش کرنے کی کوشش کرے، ہریالی تلاش کرنے کی کوشش کرے، تو در واقع وہ قحط سالی کا شکار ہو گیا، در واقع وہ خشک سالی کا شکار ہو گیا، در واقع نامراد اور نا امید ہو گیا۔ پس یہ تمام کلمات ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ حقیقت میں توحید ہی سرمایہ حیات ہے، یعنی توحید ہی وہ حقیقت ہے جس پر انسان کی حیات کا قوام ہے اور انسان کی حیات کا دار و مدار ہے توحید کے اوپر۔ پس اگر انسان اس عالم میں غیر اللہ کو مستقل وسیلہ قرار دے تو نامراد ہے۔ یعنی کیا مراد ہے نامراد سے؟ یعنی انسان اگر غیر اللہ میں استقلال کو تراش کرے، حتیٰ حضرات اہل بیت علیہم السلام میں استقلال کو تلاش کرے، یعنی اللہ کو ایک سائیڈ پر رکھ دے اور کہے کہ نہیں، یہ ہستیاں اللہ سے مستقل ہیں، اللہ سے بے نیاز ہیں، یہ ہستیاں اللہ کی مخلوق نہیں ہیں، یہ ہستیاں اللہ سے لے کر ہمیں عطا نہیں کرتی ہیں بلکہ خود اپنی طرف سے بطور استقلال ہمیں اولاد دیتی ہیں، ہمارے قرضوں کو برطرف کرتی ہیں، ہمیں رزق دیتی ہیں۔ اگر اللہ سے بے نیاز ان ہستیوں کو قرار دیں تو یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے، یہ اہل بیت کی تعلیمات نہیں ہے۔ پس خواب الوافدون علی غیرک کا مصداق یہی ہے کہ اگر آپ کسی بھی ہستی کو، کسی بھی شخص کو، حتیٰ وہ مکینک جو ہے، اگر آپ اس کو اللہ کی بارگاہ میں مستقل قرار دیں، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے مد مقابل لا کر کھڑا کر دیں اور کہیں کہ نہیں، یہ مکینک جو ہے اس کے ہاتھ میں اللہ نے جو ہے وہ شفا نہیں دی ہے، ان وسائل کو اور ان اجناس کو، مثلا فریج کی تعمیر میں اس مکینک کے ہاتھ میں اللہ نے شفا نہیں دی ہے، اللہ نے اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں دی ہے۔ ڈاکٹر جو ہے وہ خود مستقل اللہ کی جو عنایت ہے اس کے بغیر خود اپنی طرف سے مریض کو شفا عطا کرتا ہے۔ یہ مکینک جو ہے وہ خود اپنی طاقت سے، اللہ کی طاقت کے علاوہ ہٹ کے خود سے یہ اثر رکھتا ہے اور منشاء اثر ہے اور خود سے ان چیزوں کی تعمیر کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسا نظریہ قرار دیتا ہے تو یہ ایک توہم میں مبتلا ہے۔ حقیقت میں ایسا شخص دست خالی ہو جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ یہ غیر اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے اور غیر اللہ کو منشاء اثر قرار دے رہا ہے۔ پس حقیقت میں ایسا شخص نامراد ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس عالم میں اگر کوئی چیز منشاء اثر ہے، اگر اس عالم میں کسی چیز میں تاثیر موجود ہے، ان جڑی بوٹیوں میں تاثیر ہے، ان اطباء کے علاج میں تاثیر ہے، اس مکینک کی مکینکی میں تاثیر ہے، تو در واقع اس کا منشا توحید ہے، خداوند متعال ہے۔ لہٰذا مومنین کے ذہنوں میں اگر ایسا شبہ ایجاد ہو جائے کہ اہل بیت علیہم السلام پھر کیا باارزش نہیں ہے؟ نہیں عزیزان محترم، یقیناً وہ ہستیاں نہایتی قابل قدر ہستیاں ہیں، باارزش ہستیاں ہیں، لیکن ان ہستیوں نے اپنے وجود کو اللہ کی ذات میں فانی کر دیا ہے
اور بشریت کو توحید ذات، توحید افعال اور توحید صفات کی تعلیم دی ہے۔ لہٰذا یہ نہایت ہی گہرے عرفانی افق کو امام جعفر صادق علیہ السلام اس دعا میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس کے مفاہیم نہایت ہی بلند توحیدی عرشی مفاہیم ہیں کہ جن کو سمجھنا انسان اگر جو ہے وہ تدبر کرے، اگر تعقل کرے، اگر انسان دقت کرے، اگر انسان اپنے باطن کی بصیرت کو اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں انسان بروئے کار لاتے ہوئے ایسی دعاؤں کے کلمات کی قرأت کرے تو یقیناً اس حقیقت کو سمجھ جائے گا کہ اگر ہم توحید سے تنزل کرتے ہیں، ایک درجہ نیچے آتے ہیں، تو انسان کو اس دنیا میں جو کچھ بھی دے دیا جائے، حتیٰ تمام دنیا و ما فیہا دے دی جائے، اور یہ انسان کو جو عطا ہو رہی ہے بظاہر دیکھنے میں بہت عظیم عطا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی ارزش نہیں ہے، اس کی کوئی وقعت نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ حقیقت میں انسان نقصان اٹھایا ہوا ہے اس نے، اگرچہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے لیے مفید ہے، لیکن اس کو فائدہ حقیقت میں نصیب نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ چونکہ اس عالم میں انسان جس چیز میں بھی یہ مشاہدہ کرتا ہے کہ وہ اشیاء زندہ ہیں، ان میں جان ہے، تو حقیقت میں ان کی جان، ان کی حقیقت، ان کی حیات کا دار و مدار توحید پر استوار ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا نہج البلاغہ کی غرر الحکم نامی کتاب ہے، اس میں امیر المؤمنین سے حکمت نمبر 37 میں یہ حکمت درج ہے کہ حضرت فرماتے ہیں التوحید حیات النفس، کہ توحید کیا ہے؟ توحید حقیقت میں نفس کی حیات ہے، نفس کی زندگی ہے۔ پس ہمارے پاس خود سے کچھ نہیں ہے، حتیٰ حضرات اہل بیت علیہم السلام خود سے منشاء اثر نہیں ہے، خود سے استقلال نہیں رکھتے ہیں اللہ کے مقابلے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے مقابلے میں اہل بیت علیہم السلام نے مستقل طور پر اپنے لیے کوئی دروازہ کھول رکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اللہ سے نہیں، خود سے آپ کو عطا کریں گے۔ نہیں، بلکہ اہل بیت علیہم السلام کے دروازے سے اگر کوئی انسان ڈائریکٹ ان ہستیوں کو مخاطب قرار دے کر ان ہستیوں سے تقاضا کرتا ہے اور یہ ہستیاں اس تقاضے کو پورا کرتی ہیں، تب بھی وہ تقاضا اللہ ہی کی بارگاہ سے پورا ہو رہا ہے۔ یعنی یہ ہستیاں خود کو توحید ذات، توحید افعال اور توحید صفات میں فنا کر چکی ہیں، پس ان ہستیوں کے دروازے سے تقاضا بھی حقیقت میں اللہ کی بارگاہ سے تقاضا ہے۔ لہٰذا ہم اللہ کی بارگاہ میں اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ خواب الوافدون علی غیرک، کہ جو بھی تیرے دروازے کے علاوہ تیرے غیر کی طرف رجوع کرے، یعنی اس غیر کو مستقل اور منشاء اثر قرار دے، حتیٰ وہ غیر اہل بیت علیہم السلام کی ہستیاں ہی کیوں نہ ہوں، تو خواب الوافدون علی غیرک، تو ایسا شخص نامراد ہے، ایسا شخص نا امید ہے، ایسا شخص اگرچہ ظاہر میں اس کی جو حاجات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، ظاہر میں اس کی زندگی کے تمام معاملات بھی مکمل ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا شخص کیا ہے؟ وہ حقیقت توحید سے بے بہرہ ہے، حقیقت توحید سے اس کے ہاتھ خالی ہیں۔ پس حقیقت میں ایسا شخص نامراد ہے، حقیقت میں ایسا شخص اس کو کچھ نصیب نہیں ہوا، وہ بے نصیب ہے۔ لہٰذا اگر ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، پیسوں کا تقاضا کرتے ہیں، وہ رقم ہمیں ادا بھی کر دیتا ہے اور اس رقم میں ہمیں توحید سے دوری ہو جاتی ہے، ہمیں اللہ کی ذات سے دوری ہو جاتی ہے، ہم اس شخص کو منشاء اثر قرار دے دیتے ہیں، اس شخص کو اپنی حاجت روائی میں مستقل سمجھتے ہیں، تو در واقع ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوا ہے، لیکن حقیقت میں ہمیں فائدہ نہیں ہوا، ہم نے ایک بہت بڑا
نقصان اٹھایا ہے، ہم نے در حقیقت گھاٹے کا سودا کیا ہے، اور یہی گھاٹے کا سودا ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ کیوں؟ چونکہ انسان نے ملکوت کی طرف ترقی کرنا ہے، انسان نے ملکوت کی طرف پرواز کرنا ہے، انسان نے اللہ سے ملاقات کرنا ہے، چاہے یا نہ چاہے اس نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ لہٰذا جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا اس کا مقدر یقینی ہے، تو اس دنیا میں اگر انسان غیر اللہ کو منشأ اثر قرار دے تو یقیناً خواب الوافدون علی غیرہ کا مصداق ہوگا۔ اگرچہ اس کی جھولی بھر دی گئی ہے، لیکن اس جھولی بھرنے میں بھی اس کو نقصان ہی نقصان ہے۔ اب اگر آپ کہیں کہ بھئی یہ نہایت ہی پیچیدہ معارف ہیں، نہایت ہی پیچیدہ بات ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ کوئی مثال دیں اور مثال سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں تو ٹھیک ہے، ہم آپ کو مثال دیتے ہیں۔ مثلا ایک بچہ ہے، اس بچے کو والدین نے منع کر رکھا ہے کہ بیٹا آپ نے ٹافی نہیں کھانی ہے، آپ نے چاکلیٹ نہیں کھانی ہے، والدین بچے کو منع کرتے ہیں، لیکن یہ بچہ ہے کہ والدین سے ضد کرتا ہے کہ نہیں مجھے چاکلیٹ دی جائے، مجھے ٹافی دی جائے۔ والدین اسے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا اس میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارے لیے یہ نقصان دہ ہیں، تمہارے دانت خراب ہو جائیں گے، دانتوں میں درد ایجاد ہو جائے گا، تم یہ جو ہے وہ ٹافی ہرگز تم نے نہیں کھانی ہے۔ اب یہ بچہ ہے، شرارتی ہے، جاتا ہے، جا کر اپنے چچا سے، اپنی پھوپھی سے، اپنی خالہ سے، اپنے والد کے کسی فرینڈ سے، کسی دوست سے جا کر ٹافی کا مطالبہ کرتا ہے، چاکلیٹ کا مطالبہ کرتا ہے۔ اب والدین کو اس کا علم نہیں ہے، والدین نے بچے کو منع کر رکھا ہے کہ تم نے کسی سے بھی چاکلیٹ لے کر نہیں کھانا، لیکن یہ بچہ جا کر چاکلیٹ لے لیتا ہے، ٹافی لے لیتا ہے۔ اب یہ بچہ تصور کر رہا ہے کہ میں اپنے بابا کے دوست کے پاس گیا ہوں، خالہ کے پاس گیا ہوں، چچا کے، پھوپھی کے، تائی کے، کسی کے پاس بھی گیا ہوں، مجھے ٹافی اور چاکلیٹ مل گئی ہے، بس مجھے میری مراد مل گئی ہے، میرے ہاتھ دستے پر ہیں۔ لیکن حقیقت میں دستے پر نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس نے اس ٹافی اور اس چاکلیٹ کے عوض ایک بہت بڑا نقصان اپنے لیے کیا ہے مہیا کر لیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ چاکلیٹ کھائے گا، یہ ٹافی کھائے گا، اس کو لذت تو آئے گی، لیکن اس لذت کے پیچھے جو نقصان اس کے لیے پوشیدہ ہے وہ نقصان قابل تلافی نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ بچہ عارضی طور پر، موقت طور پر خوشحال تو ہے کہ اسے کوئی چیز مل گئی ہے، لیکن حقیقت میں جو اس کے اوپر آثار مرتب ہوں گے اس ٹافی کے اور چاکلیٹ کے کھانے کے نتیجے میں، جو درد و رنج و علم اس کے نصیب میں ہوگا، وہ اس محدود سی لذت کے مد مقابل قابل جبران نہیں ہے۔ لہٰذا انسان حقیقت میں کیا ہے؟ خواب الوافدون علی غیرہ کا مصداق ہو جائے گا۔ یعنی کیا؟ یعنی بچے نے والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے غیر کی طرف رجوع کیا، چاکلیٹ لے لی، ٹافی لے لی، اب کیا ہے؟ اب نتیجہ یہ ہے کہ ساری رات درد سے چلاتا رہے گا، ساری رات درد سے قراہتا رہے گا۔ اسے وہ موقت خوشحالی تو مل گئی کہ مجھے ایک ٹافی مل گئی ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہوا ہے؟ حقیقت میں تمام رات کا درد و رنج اس کا مقدر بنا ہے۔ لہٰذا یہ اس چند لمحوں کی شیرینی اور مٹھاس کو ایک تمام رات کے درد و رنج و علم سے اگر مقایسہ کریں تو یہ بے ارزش ہے، بے وقعت ہے۔ وہ حلاوت 5 سیکنڈ کی حلاوت یا 10 سیکنڈ کی حلاوت یا 1 یا 2 منٹ کی حلاوت اصلاً بے وقعت ہے، بے ارزش ہے، خواب الوافدون علی غیرہ کا مصداق ہے۔ لہٰذا انسان اسی حقیقت کی طرف متوجہ ہو کہ اس عالم میں توحید وہ واحد حقیقت ہے، وہ قابل قدر حقیقت ہے کہ اگر انسان اس عالم میں توحید کے علاوہ کسی اور چیز میں حقیقت کو تلاش کرے گا تو وہ حقیقت بے ارزش، بے وقعت ہوگی۔ یعنی انسان توحید کے علاوہ کسی اور کو اللہ کی بارگاہ میں
مستقل تصور کرے، منشأ اثر تصور کرے، تو وہ عین اسی بچے کی طرح ہے کہ اسے عارضی طور پر کوئی مٹھاس، کوئی شیرینی، کوئی چیز مل تو جائے گی، لیکن حقیقت میں اس بچے نے بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے۔ وہ توحید الہی سے دور ہو چکا ہے، وہ حقیقت میں ذات رب العزت سے دور ہو چکا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس انسان نے اللہ کی طرف سفر کرنا تھا، اس انسان نے اللہ کی عظمت کو درک کرنا تھا، یہ مسافر اللہ تھا۔ صرف یہی انسان نہیں بلکہ تمام موجودات اللہ کی طرف سفر کر رہی ہیں، اور اللہ نے تمام موجودات پر احاطہ کر رکھا ہے۔ جیسے انسان کے ہاتھ کی ہتھیلی ہے، اس میں کوئی بھی چیز رکھ دیں تو انسان کو اس شے پر احاطہ ہوتا ہے جو انسان کے ہاتھ میں موجود ہے۔ تو خداوند متعال کے دست قدرت میں یہ تمام عالم امکان یوں ہی ہمارے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح ہے، اور خداوند متعال کو اس تمام عالم امکان پر اشراف ہے، تمام عالم امکان پر خداوند متعال کی ذرے ذرے پر توجہ ہے۔ لہٰذا اگر ہم خداوند متعال کو منشأ اثر قرار نہیں دیتے، کسی غیر کو منشأ اثر قرار دیتے ہیں، تو ہمارا غیر کو منشأ اثر قرار دینا یا کسی غیر کو اللہ سے مستقل قرار دینے کا یہ نتیجہ نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کی دست قدرت سے خارج ہو جائے۔ نہیں، اس غیر سے بھی ہمیں اثر مل رہا ہے اور تاثیر مل رہی ہے، تو وہ بھی در واقع اللہ ہی کے طفیل مل رہی ہے، لیکن حقیقت میں ہم لوگ خواب الوافدون علی غیر کا مستاق ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ہم نے جس ذات کی طرف متوجہ ہونا تھا، جس ذات کی بارگاہ میں پہنچنا تھا، ہم اس ذات سے دور ہو گئے، اس ذات سے محروم ہو گئے، اور اس کے فیاضات سے خود کو ہم نے محروم کر لیا۔ پس حقیقت میں ہم فقر میں مبتلا ہیں، ہم حقیقت میں اس ذات کو درک نہیں کر پائے۔ حقیقت میں اس عالم میں ہم ایک توہم میں مبتلا ہیں کہ ہمیں کچھ مل گیا ہے، وگرنہ حقیقت میں ہم نے جو نقصان اٹھایا ہے وہ نقصان کئی گنا زیادہ ہے، اور یہ جو چیز ہمارے ہاتھ میں آئی ہے، جسے ہم تصور کر رہے ہیں کہ کوئی چیز ہمیں مل گئی ہے، یہ در واقع اس عظیم خسارے کے مد مقابل کوئی ویلیو نہیں رکھتی ہے، کوئی ارزش نہیں رکھتی ہے، اور در واقع خواب الوافدون علی غیر کا مصداق ہے کہ انسان اگر غیر کی طرف رجوع کرے، غیر کو مستقل جانے، غیر کو منشأ اثر قرار دے، تو ایسا انسان در واقع در حقیقت نقصان میں ہے۔ اس نے نقصان اٹھایا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس عالم ہستی کا قوام، بنیاد توحید پر استوار ہے، خداوند متعال ہے جو حقیقت میں ہر شے میں منشأ اثر ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تمام نعمات جو اس عالم میں بشریت کو عطا کی جا رہی ہیں، موجودات کو عطا کی جا رہی ہیں، وہ تمام خداوند متعال کی ید قدرت کے طفیل ہیں، اور خداوند متعال سے ہٹ کے اس عالم میں کوئی منشأ اثر نہیں ہے۔ لہٰذا انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور انسان کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں گے اور انسان حقیقت کو مشاہدہ کرے گا، تو اللہ کی قدرت کاملہ کو انسان جب مشاہدہ کرے گا تو متوجہ ہو جائے گا کہ اس دنیا میں وہ جو اللہ کو، اللہ کے غیر کو جو ہے وہ سمجھتا تھا استقلال رکھتا ہے، مستقل ہے، اللہ کا غیر جو ہے وہ منشأ اثر ہے، اس حقیقت کو جب وہ جا کر اس سے روبرو ہوگا تو اس عالم مثال میں یا عالم مثال سے اوپر عالم عقل میں انسان اس حقیقت کو درک کرے گا کہ اسے اس دنیا میں اپنا رابطہ اللہ سے مضبوط اور مستحکم کرنا تھا، لیکن اس نے اس دنیا میں خود کو اللہ سے مرتبط قرار نہیں دیا ہے، خود کو اللہ کے عشق میں مبتلا نہیں کیا ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں جو کچھ بھی اس نے کمایا ہے وہ حقیر ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا اس کی نجات کا باعث نہیں بنے گا۔ کیوں؟ چونکہ اس نے ہر موجود کو استقلال عطا کیا تھا،
اس نے ہر موجود کو مستقل تصور کیا تھا، ہر موجود کو منشاء اثر تصور کیا تھا، اور اس انانیت کے توہم میں یہ انسان مبتلا تھا۔ تو خواب الوافدون علی غیرہ کا یہ مصداق بن گیا، اور انسان نے بہت نقصان اٹھایا ہے۔ یعنی دوسرے عالم میں انسان نے جو اللہ کی طرف سفر کرنا تھا، وہ سفر اس کا متوقف ہو چکا ہے، انسان ٹھہر گیا ہے، چونکہ اس نے اس دنیا میں اپنا رابطہ اللہ سے مضبوط کرنا تھا، اس نے مضبوط نہیں کیا، تو بلا شک و شبہ یہ انسان اس عالم میں خواب الوافدون علی غیرہ کا مصداق ہے۔ پس بسا اوقات انسان حضرات اہل بیت علیہم السلام کے حرمہائے مطہر میں جا کر دعائیں کرتا ہے، تقاضے کرتا ہے، اصرار کرتا ہے کہ مولا میرا قرض ادا کر دے، اصرار کرتا ہے کہ مولا مجھے بیماری ہے، میری بیماری سے مجھے شفا عطا کر دیں، اصرار کرتا ہے اپنی مختلف حاجات کے لیے کہ مولا مجھے اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد عطا کی جائے۔ تو انسان جب اصرار کرتا ہے، اصرار کرتا ہے، اصرار کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، شدید مناجات کرتا ہے، تو یہ ہستیاں تو نہایت ہی کریم ہستیاں ہیں، اور صرف کریم ہی نہیں ہیں، نہایت حکیم ہستیاں ہیں۔ جب وہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ بندہ بار بار آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اصرار کر رہا ہے، لیکن حکمت اس میں نہیں ہے کہ اس کی دعا کو تسلیم کیا جائے، اس کی آرزو کو پورا کیا جائے، تو وہ ایک نہایت ہی شفیق باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ عین اسی طرح سے جیسے باپ بچے کو منع کرتا ہے کہ بیٹا ٹافی تمہارے لیے نقصان دہ ہے، یہ چاکلیٹ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، یہ باپ اس کو منع کر رہا ہے، لیکن بچہ بار بار ٹافی کا مطالبہ کر رہا ہے، بار بار ٹافی کا مطالبہ کر رہا ہے اور چاکلیٹ کا مطالبہ کرتا ہے، تو اب باپ یہاں کیا کرتا ہے؟ باپ اس کو منع کرتا ہے، باپ اس کو ڈانٹتا بھی ہے، اس کو روکتا بھی ہے۔ لیکن جب باپ مشاہدہ کرتا ہے کہ یہ بچہ اپنی نارمل حالت سے باہر نکل رہا ہے، یعنی کیا؟ یعنی اگر میں اسے چاکلیٹ نہیں دوں گا تو یہ بے تابی کا اظہار کرے گا، یہ زمین پر لیٹ جائے گا، لوٹ پوٹ کرے گا، اور اپنے جو ہے وہ پیروں کو زمین پہ مسلنا شروع کر دے گا، زمین پر کروٹیں ملنا شروع کر دے گا، چیخ و پکار کرنا شروع کر دے گا، پرخاشگری کرنا شروع کر دے گا، اپنے بالوں کو نوچنا شروع کر دے گا، اپنے وجود کو نقصان پہنچائے گا، اپنے سر کو دیوار سے ٹکرے مارنا شروع کر دے گا۔ تو پھر باپ یہاں مشاہدہ کرتا ہے کہ یہ بیٹا نارمل حالت سے باہر نکل گیا ہے، شدت سے چاکلیٹ کے لیے یا ٹافی کے لیے بے تابی کا اظہار کر رہا ہے۔ یقیناً آپ نے بچوں میں ایسی کیفیات کو مشاہدہ کیا ہوگا۔ تو اب باپ کو معلوم ہے کہ یہ ٹافی اور چاکلیٹ اس بچے کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن باپ اس کی اس بے تابی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کہیں یہ دیوار سے اپنا سر مار کر سر نہ پھوڑ لے، اس کے سر میں بخیے لگیں گے، ٹانکے لگیں گے، یا کوئی اور اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا لے، تو وہاں باپ کیا کرتا ہے کہ اسے ٹافی یا چاکلیٹ لے کر دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے کھاؤ، جب درد ہوگا نا پھر بعد میں باپ کو یاد نہ کرنا، پھر یہی چاکلیٹ تمہیں شفا دے گی یا تمہیں جو ہے وہ درد سے نجات دے گی۔ وہاں باپ اس کو اس نقصان میں ڈال دیتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ باپ اس سے بڑے نقصان کو اس کے سامنے مشاہدہ کر رہا ہے۔ یہ چاکلیٹ کھانے سے، ٹافی کھانے سے اس کے دانت میں درد تو ہوگا، زیادہ سے زیادہ دانت کو باہر نکال دیا جائے گا، لیکن اگر یہ اپنا سر دیوار سے مار کر دیوار سے سر پھوڑ لیتا ہے، ممکن ہے اس کے سر کے اندر کوئی ایسی چوٹ لگ جائے جس سے اس کا ہمیشہ کا جو دماغی توازن ہے وہ خراب ہو جائے، ممکن ہے اپنے آپ کو کوئی اور ایسا نقصان پہنچا لے، تو وہ نقصان عظیم ہے اس دانت کے نقصان سے۔ لہٰذا باپ ایک عظیم نقصان سے بچنے کے لیے، حفاظت کے لیے اس بچے کو یہ چھوٹا سا نقصان دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم ٹافی کھا لو اور اپنی جو ہے وہ ضد کو پورا کر لو۔ حضرات اہل بیت علیہم السلام بھی ہمارے لیے ایک ایسے ہی شفیق باپ کا کردار ادا کرتے ہیں کہ جب انسان ان کے حرمہائے مطہر میں جاتا ہے، جا کر تقاضا کرتا ہے اسی بچے کی طرح کہ مجھے اولاد دے دی جائے، مجھے جو ہے وہ بے پناہ خزانوں سے فیضیاب کر دیا جائے، میرے تمام قرضوں کو ادا کر دیا جائے، یا وغیرہ وغیرہ انسان دعائیں اپنی مانگتا ہے۔ تو مومن کو حضرات اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں جو جا کر دعائیں کر رہا ہے،
اسے اپنی دعاؤں پر اصرار نہیں کرنا چاہیے اس بچے کی طرح۔ کیوں؟ چونکہ وہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام جو حجت الہی ہیں، وہ ہمارے لیے ایک نہایتی شفیق باپ کا کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کون سی چیز ہمارے لیے مفید ہے، کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ جو چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے، فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ انسان کا رابطہ اللہ سے مستحکم کرنا ہے اور اللہ سے برقرار کرنا ہے۔ تو جو چیز اللہ سے انسان کے رابطے کو مستحکم اور برقرار کرنے میں فائدہ مند ہے، وہ انسان کو عطا کر دیتے ہیں، اور ہماری ہر وہ حاجات جو ہمیں اللہ سے دور کر دیں گی، ان حاجات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، یا وہ حاجات جو ہماری اس دنیاوی زندگی میں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، ان حاجات کو ہمارے لیے پورا نہیں کرتے۔ لیکن جب یہ مومن اہل بیت کے حرمہائے مطہر میں اپنے سر کو دیواروں سے مارتا ہے، پیٹتا ہے، حاجات کرتا ہے، بے تابی کا اظہار کرتا ہے، تو امام اس بندے کو عطا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ امام جانتے ہیں کہ اگر میں اسے اب نہیں دوں گا تو یہ حجت الہی سے اپنے رابطے کو منقطع کر دے گا، یہ اللہ سے اپنے رابطے کو منقطع کر دے گا، یہ کہے گا کہ میں علی ابن موسیٰ رضا کی بارگاہ سے خالی لوٹا ہوں، لہٰذا علی ابن موسیٰ رضا پر اب میرا اعتقاد نہیں ہے، میرا اللہ پر اعتقاد نہیں ہے، میں اللہ کے وجود کو نہیں مانتا ہوں، میں انہیں منشأ اثر تصور نہیں کرتا ہوں، میں ان ہستیوں کو اللہ کی حجت نہیں مانتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ جب ایسی عظیم جو انسان کے لیے نقصان کو ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام مشاہدہ کرتے ہیں، تو دو نقصانوں میں اقل نقصان اس بندے کے لیے دعا کے طور پر تسلیم کر لیا جاتا ہے اور اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ مشاہدہ کریں گے بس اوقات انسان اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے حرمہائے مطہر میں جاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اس کی دعا مستجاب نہیں ہوتی ہے، جبکہ ایک وہ بدو بادیہ نشین عرب اٹھ کے آتا ہے، ایک عام سا انسان اٹھ کے آتا ہے، وہ ایک دفعہ آ کر کہتا ہے کہ مولا مجھے یہ عطا کر، مولا عطا کرتے ہیں اور وہ باہر نکل جاتا ہے۔ تو انسان بس اوقات علماء کے زندگی میں، حالات زندگی میں بھی ایسی چیزیں مشاہدہ ہوئی ہیں، تو وہ اہل بیت کی بارگاہ میں پھر سوال کرتے ہیں کہ مولا میں آپ کی بارگاہ میں مہینوں سے آ رہا ہوں، چلے کر رہا ہوں، مجھے تو آپ نے عطا نہیں کیا، یہ 2 منٹ میں آیا ہے اور آپ سے اپنی مراد لے کر وہ واپس چلا گیا۔ تو اس کے پیچھے حقیقت میں فلسفہ یہی ہے کہ مولا کو معلوم ہے کہ میں اگر 40 سال بھی چلا کروں امام کی بارگاہ میں تو میں امام کی بارگاہ سے دور نہیں ہوں گا، میں امام کو پھر بھی حجت الہی مانوں گا اگر امام میری حاجت روائی نہیں کرتے 40 سال میں۔ لیکن اس بندے کی اگر فوراً حاجت روائی نہ کی گئی تو یہ امام کی بارگاہ سے تو کیا، یہ خدا کی بارگاہ سے دور ہو جائے گا اور خداوند متعال سے متنفر ہو جائے گا، لہٰذا فوراً اس کی حاجت روائی کر دی جاتی ہے۔ لہٰذا انسان حضرات اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں دعا کرے، دعا میں اصرار بھی کرنا مستحب ہے، لیکن انسان اپنی حاجت روائی پر اصرار اس انداز میں کرے کہ وہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ تقاضا کرے کہ مولا یہ میں آپ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، اگر اس دعا میں میرے لیے کوئی فائدہ ہے تو مولا اس کو قبول فرمائیے، اور اگر اس میں میرے لیے نقصان ہے تو مولا مجھے یہ نقصان تحمل نہیں ہے، میں نقصان برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ لہٰذا اگر انسان اہل بیت کی بارگاہ میں آتا ہے اور حاجت روائی کی دعا کرتا ہے، اب اگر وہ حاجت اس بندے کو عطا ہو جائے تو فبہا، اور اگر عطا نہیں ہو رہی تو اس کا یقیناً ایک نعم البدل اس بندے کو عطا کر دیا جائے گا، چاہے وہ اس دنیا میں آفات و بلیات سے حفاظت کی صورت میں نعم البدل اس کو مل جائے، چاہے وہ آخرت میں اس کے لیے محفوظ کر لی جائے، چاہے اس کے درجات میں، رتبوں میں اضافے کی صورت میں اور معرفت میں اضافے کی صورت میں اس کے لیے محفوظ کر لی جائے، تو بس اس کے لیے حاجات پوری ہوئی ہیں، لیکن یہ جس چیز کا تقاضا کر رہا تھا وہ چیز اس کو نہیں ملی ہے، بلکہ اس سے بہتر چیز اس بارگاہ سے اس کو عطا کر دی گئی ہے۔ لہٰذا انسان دعا کرے، دعا میں اصرار بھی کرے، اور مومن کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ خود کو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے اولیاء کی بارگاہ میں، اللہ کی حجتوں کی بارگاہ میں مومن خود کو سر تسلیم خم کرے، اپنے سر کو جھکائے
اور کہے کہ میں اپنی حاجت روائی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دست بے دعا ہوا ہوں، اپنی حاجت روائی کے لیے امام کی بارگاہ میں دست بے دعا ہوا ہوں، لیکن میں تسلیم ہوں ان ہستیوں کی بارگاہ میں، یقیناً یہ ہستیاں مجھے جو بھی عطا کریں گی وہ میرے فائدے میں ہے تو مجھے عطا کریں، میں تسلیم ہوں، اور اگر میرے لیے نقصان دہ ہے تو میں اس نقصان پر راضی نہیں ہوں بلکہ ان ہستیوں کی عطا پر راضی ہوں جو یہ مجھے عطا کریں، چاہے وہ عین عطا کریں، چاہے اس کا نعم البدل مجھے عطا کریں، چاہے اس سے بہتر عطا کریں، چاہے اس دنیا میں عطا کریں، چاہے آخرت میں عطا کریں، میں ان ہستیوں سے اپنا رابطہ قائم کیے ہوئے ہوں اور ہرگز اپنے رابطے کو ان ہستیوں سے منقطع نہیں کروں گا۔ جب انسان اس انداز میں ان ہستیوں کی بارگاہ میں آ کر دعا کرتا ہے یا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو یہ انسان خواب الوافدون علی غیرہ کا مصداق نہیں بنتا ہے۔ مصداق اس صورت میں بنتا ہے جب انسان ہر صورت میں جو ہے وہ ان ہستیوں کو یا اللہ کے غیر کو مستقل تصور کرتے ہوئے اس سے مانگے، یا انسان ان ہستیوں سے مانگ رہا ہے اور ان ہستیوں کو حجت الہی جانتے ہوئے ان ہستیوں سے مانگ رہا ہے، اور اللہ اور حجت الہی کی بارگاہ میں سر تسلیم خم ہے کہ جو یہ عطا کر دیں وہ ان کی عنایت ہے، اور جو یہ عطا نہ کریں تب بھی ان کی عنایت ہے اور ان کا فیض ہے، تو ایسا انسان خواب الوافدون علی غیرہ کا مصداق نہیں ہوگا۔ یہ نہایت ہی دقیق موضوع ہے، اس موضوع پر ابھی گفتگو جاری ہے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ان نورانی معارف کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔